السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي وآله وصحبه وازواجه واهل بيته صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا قائي يا مولاي يا مرشدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین محترم، میں آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی مبارک کے کچھ واقعات پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ اصل میں تلاوت قرآن پاک جو تراویح میں ہم کر رہے ہیں، اس میں 19واں پارہ جب پڑھا تو سورہ نمل کی یہ آیت مبارکہ جب تلاوت کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مبارک ذہن میں آیا، اور یہ واقعہ بھی ان واقعات میں سے ہے کہ اگر انسان پوری ایمانداری دیانتداری کے ساتھ اسے پڑھے اور سنے اور سمجھے تو اس میں انشاءاللہ اس کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، اور اولیاء اکرام کی طاقت، انبیاء اکرام کے تصرفات و اختیارات اس آیت مبارکہ میں اسے سمجھ میں آئیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے پیارے نبی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1700 سال پہلے آپ دنیا میں تشریف لائے، یعنی حضور کے دنیا میں تشریف آوری سے 1700 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا گیتی میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ دنیا کے ان بادشاہوں میں ایک بادشاہ ہیں جنہیں رب ذوالجلال نے پوری کائنات کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ دنیا کے اور بھی بادشاہ ہیں کچھ جنہیں اللہ نے بہت بڑی بادشاہت عطا کی، مگر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین و زمان کے مالک و مختار تھے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی بھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے نبی کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، یعنی انبیاء کرام جو ہیں خدا کے فضل سے دونوں جہاں کے مالک و مختار ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ظاہری و باطنی تمام چیزوں کے بادشاہ تھے۔ آپ کی بادشاہت بڑی عظیم الشان تھی۔ بہرحال میں اس پر تبصرہ زیادہ نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر جرار کے ساتھ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا گزر ایک وادی سے ہوا جیسے وادی نمل کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی اس سے تقریباً 3-4 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر تقریباً دور تھے، اور اس وادی میں چیٹیوں کا ایک عظیم لشکر تھا، یعنی وہ چیٹیوں کی وادی تھی۔ تو چیٹیوں کی جو باس تھی، جو سردار تھی، اس نے اپنے لشکر والوں سے یعنی اپنی چیٹیوں سے کہا، جو اس کے ماتحت تھے، اپنی رعایا سے چیٹی نے کیا کہا، قرآن نے اس کی بولی کو نقل فرمایا، حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام وادی نمل سے گزرے، یعنی گزرنے والے تھے، آپ اس کے قریب پہنچ چکے تھے، قالت نملہ، یعنی ایک چیٹی کہنے لگی، اور وہ چیٹی جو ہے ان چیٹیوں کی سردار تھی۔ کیا کہا اس نے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، اپنے بل میں گھس جاؤ،
کیوں؟ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، کہ تمہیں سلیمان اور اس کے لشکر بے خبری میں، انجانے میں کہیں کچل نہ ڈالے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو سلیمان ہنستے ہوئے مسکرا دیے، یعنی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیٹی کی بات کو جب سنا تو آپ مسکرا دیے۔ بات یہاں پر ختم ہو گئی، سمجھ لیجیے۔ اب اس پر ذرا میں تبصرہ کر دوں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تقریباً 3-4 کلومیٹر دوری پر ہے۔ پہلی بات تو کہ چیٹی نے کیسے دیکھ لیا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ سبحان اللہ، چیٹی نے دیکھ بھی لیا آپ کے لشکر کو، اور اس نے اپنے ماتحت چیٹیوں کو ساودھان بھی کر دیا۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ چیٹی نے کیا کہا، وہ کیا کہہ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی کتنی دوری پر ہیں، آپ نے اس چیٹی کی آواز کو سن لیا، اور آپ اس کی آواز کو سن کر کے مسکرا دیے کہ کتنی سمجھدار ہے یہ چیٹی، اور کمانڈر ہونے کا، سردار ہونے کا کتنا حق ادا کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی اس فہم و فراست پر مسکرا دیے، اور خدا کا شکر ادا کیا کہ رب ذوالجلال نے آپ کو ایسی قوت اور سماعت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ اب یہاں پر ایک بات غور کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام 3-4 کلومیٹر دوری سے اس چیٹی کی آواز کو سن رہے ہیں، چیٹی کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برابری کا دعویٰ کرنے والے، نبیوں کو بے اختیار اور محتاج محض ماننے والے، یہ تمام بدعقیدے اور بے ادب لوگ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے تو ہوں گے، مگر جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دور سے چیٹی کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کی آواز کو بھی سن رہے ہیں۔ ان بد عقیدوں سے ہم کہنا چاہیں گے تم نبیوں کے برابریوں کا دعویٰ کرتے ہو، برابری کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارے گھر میں بھی چیٹیاں رہتی ہیں۔ وہ چیٹی کیا بول رہی ہے ذرا سن کے بتانا، اور وہ چیٹی کہاں کہاں ہے، گھر کے کس کس کونے میں گھسی ہیں، کہاں ہیں، ذرا دیکھ کے بتانا۔ اللہ تبارک و تعالی ان بدعقیدوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خدا کا نبی ہوتا ہے، جو خدا کا محبوب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے وہ قوت عطا فرماتا ہے، کیا بعید کیا قریب اس کے لیے، کیا دور کیا پاس، خدا کے فضل سے، خدا کے کرم سے، اللہ کی عطا سے وہ دور کی بھی باتیں سنتے ہیں، پاس کی بھی باتیں سنتے ہیں۔ امام عشق و محبت نے اسی لیے اعلیٰ حضرت نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سلام کا نذرانہ پیش کیا تو عرض کیا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ نے ہر نبی کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ دور کی باتیں بھی سنتے ہیں، قریب کی باتیں بھی سنتے ہیں، دور کے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، قریب کے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور پاس ہو یا دور وہ سب کی مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، وہ سب کی حاجت روائی بھی کرتے ہیں۔ اور ہم یہ باتیں ان کے لیے کہہ رہے ہیں جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، ان کی ایمان اور عقیدے کی پختگی کے لیے باتیں بیان کر رہے ہیں۔ ان بدعقیدوں کے لیے کیا بولنا جنہیں رب ذوالجلال نے جن کے دلوں میں مہر لگا دی ہے، جو اسی حالت میں مریں گے اور جہنم میں جا کر کے آرام کریں گے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان ہوا اس میں کہ آپ اتنی دور تھے پھر بھی چیٹی کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کی آواز بھی سنتے ہیں۔ جب پیارے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت و سماعت کا اور آپ کی بصارت و بصیرت کا یہ عالم ہے، تو میرے مصطفیٰ کی بصارت اور آپ کے سننے کا عالم کیا ہوگا۔ یقیناً مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پاک میں آرام فرما ہے، اور ہم اور آپ سب کو دیکھ رہے ہیں، ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہم جو آپ سے عرض کرتے ہیں اسے بھی سن رہے ہیں، کیوں نہ سنیں، وہ خدا کے محبوب ہیں، سبحان اللہ۔ اب آئیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوسرا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب لشکر لے کر چلتے تو آپ کے لشکر میں پرندوں کا بھی ایک جھنڈ ہوتا، اس میں ایک پرندہ تھا جس کا نام ہدہد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہدہد کے ذمے کچھ خاص کام کیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کا لشکر ایک جگہ رکتا ہے
اور آپ نے اپنے لشکریوں کا معائنہ کیا اور پرندوں کی طرف بھی آپ متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ہدہد غائب ہے۔ تو آپ نے پھر پوچھا، قرآن مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بولی کو بھی نقل فرمایا اور ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کو دیکھا اور نہیں نظر آیا ہدہد تو آپ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، آپ نے پرندوں کا جب جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہدہد غائب ہے۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، جس کا مضمون یہ ہے کہ ہدہد کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، کہاں ہے یہ، کہاں غائب ہو گیا؟ ام کان من الغائبین، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس غیر حاضری بغیر بتائے جو غیر حاضر ہوا ہے، میں اس کی وجہ سے اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا میں، یا پھر اگر وہ کوئی میرے پاس بڑی خبر لے کر آتا ہے اس غیر حاضری میں کی وجہ سے کہ کہیں گیا ہے اور کوئی بڑی خبر میرے پاس لے کر آتا ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گا، یہ کہنے کا مطلب تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدہد حاضر ہوا اور ہدہد نے پھر بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنی غیر حاضری کی وجہ کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں بہت دور چلا گیا تھا حضور، اور وہاں میں نے ملک سبا میں ایک قوم دیکھی ہے جو خدا کے علاوہ سورج چاند کی پوجا کرتی ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر ایک خط بلقیس کے پاس پہنچایا جو اس ملک کی ملکہ تھی، بادشاہ ملکہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے خط پہنچایا وہاں، اور اس خط میں آپ نے یہ فرمایا کہ تم خدا کی ذات پر ایمان لے آؤ وغیرہ وغیرہ، جو انبیاء کرام کا طریقہ تھا کہ خدا کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے۔ پھر اس ملکہ بلقیس نے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ واقعی یہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں، یہ پتہ کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ تحفہ تحائف بھیجا، اور اپنے درباریوں سے اس نے کہا کہ اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو تحفہ تحائف قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہوں گے تو جب تک وہ اپنی بات جو انہوں نے مجھ سے کہی ہے دعوت تبلیغ جو مجھے کی ہے، جب تک میں اس پر عمل نہیں کروں گی وہ نہیں مانیں گے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا قاصد آیا، نذرانہ بہت زبردست تحفہ تحائف لے کر آپ نے اسے لوٹا دیا اور ارشاد فرمایا رب نے مجھے اس سے زیادہ عطا فرمایا، تم اسے لے کر جاؤ۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب یہ قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب انہیں لوٹایا اور جب یہ وہاں پہنچے تو بلقیس نے کہا کہ واقعی وہ بادشاہ نہیں، صرف بادشاہ نہیں بلکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور یقیناً وہ جنگ کریں گے اور ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں خود حاضر ہوتی ہے ملنے کے لیے۔ یہ خبر ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر بتائی کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کیا کہا، میں اسی کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے ارشاد فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا تم میں کون ایسا ہے جو بلقیس کے یہاں حاضر ہونے سے پہلے، فرما بردار بن کر کے حاضر ہونے سے پہلے اس کا تخت جو ہے جو اس کے ملک سبا میں رکھا ہوا ہے اس کو یہاں اس کے پہلے آنے سے پہلے لا کر حاضر کر دے۔ میں تخت کے بارے میں آپ کو بتا دوں، بہت بڑا تخت تھا اور 7 محلوں کے اندر اسے رکھا گیا تھا، بہت وزندار بھی تھا، بہت قیمتی بھی تھا۔ 7 یعنی محلوں کے اندر اسے حفاظت کے طور پر رکھا گیا تھا، بہت قیمتی بھی تھا۔ اور جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام تھے وہاں سے لے کر ملک سبا تقریباً 2000 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس کا تخت یہاں پر لے آئے اس کے حاضر ہونے سے پہلے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ تو ایک خبیث جن نے کہا
کہ حضور اگر مجھے اجازت دیں تو یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے، آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت لا کر کے حاضر کر دوں گا۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اجازت نہیں دی۔ آپ نے اتنی تاخیر کو بھی گوارا نہ کیا، اس کو اجازت نہیں ملی۔ پھر قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر اس نے عرض کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام آصف بن برقیہ تھا، یہ آپ کے صحابی تھے، اور اللہ نے انہیں کتاب کا علم عطا فرمایا، یعنی یہ ولی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تو تھے ہی، مرتبہ ولایت پر بھی تھے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی علم بھی عطا فرمایا، یعنی کتاب کا علم عطا فرمایا۔ اب ولی کی طاقت کا اندازہ لگائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور اگر مجھے آپ اجازت دیں، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں اس عظیم الشان تخت بلقیس کو آپ کے قدموں پہ لا کر حاضر کر دوں گا۔ بہرحال آپ نے انہیں اجازت دی، اور حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس تخت بلقیس کو لا کر پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ تخت حاضر ہے۔ پھر آپ نے رب کا اس عطا پر شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے ایسے ایسے غلام عطا فرمائے ہیں جو یہ بڑے بڑے کام بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بات ہو گئی ختم یہاں پر۔ اب اس پر تبصرہ ذرا ملاحظہ فرمائیے، تبصرہ سنیے۔ وہابی کہتا ہے حضور اور تمام انبیاء اور تمام اولیاء کچھ طاقت نہیں رکھتے، کچھ اختیار نہیں رکھتے، یہ سب محتاج ہیں، ہم لوگوں کی طرح ہیں، بالکل کچھ نہیں کر سکتے، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ ابے خدا تو کرتا ہی ہے، اس کی قدرت پر کس کو انکار؟ بحث تو انبیاء کرام کی طاقت و قوت و پاور پر ہے نا۔ تو یہ انبیاء کرام اولیاء کرام کو بالکل ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کچھ ہے ہی نہیں، خود کچھ ہے ہی نہیں ہے تو جانے کیا۔ اب دیکھیے مفسرین فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، یہ تفسیروں کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں حضرات، تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلاموں میں، آپ کے صحابیوں میں، آپ کی امت کے ایک ولی کو رب ذوالجلال نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ 2 مہینہ کی دوری پر اتنا بڑا تخت اتنی حفاظت سے رکھا ہوا، پلک جھپکنے سے پہلے حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے اہل سنت والجماعت ذرا غور کریے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کو رب ذوالجلال نے وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، تو پھر امت مسلمہ، امت مصطفیٰ کے امتیوں کے اولیاء کا عالم کیا ہوگا، امت مصطفیٰ کے اولیاء کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب میں یہاں پر کہوں میرے غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا، میرے غریب نواز کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے جو ولی ہیں، رب نے جب انہیں یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ دم میں کیسے کیا کر سکتے ہیں، تو پھر میرے مصطفیٰ کے امت کے جو ولی ہیں، بالخصوص میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سرکار غریب نواز و دیگر اولیاء کرام، یقیناً رب ذوالجلال نے انہیں حضرت آصف بن برقیہ سے بھی زیادہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام سے افضل و اعلیٰ، اور میرے مصطفیٰ کی امت تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ، اور امت مصطفیٰ کی تمام اولیاء علماء تمام سابقہ کے اولیاء سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو حضرت آصف بن برقیہ کی کرامت اور ان کا اختیار، ان کی قوت، ان کی طاقت قرآن سے ثابت۔ سبحان اللہ۔ تو جب ان کی قوت کا یہ عالم ہے تو پھر رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء اور صحابہ کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ نبی کے ہر صحابی مشکل کشا ہیں، نبی کے ہر صحابی حاجت روا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والے تمام اولیاء کرام مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی جب یہ طاقت و قوت رکھتے ہیں تو میرے آقا کے امتیوں کے عالم کا
کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیاروں کو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا کی ساری مخلوق اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ تفسیر میں ملتا ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب میں سے کچھ علم دیا گیا تھا، سبحان اللہ۔ اب وہ جو بھی کتاب رہی ہو، یہ بھی مسلم ہے کہ تمام کتب میں، کتب آسمانیہ میں، تمام کتب آسمانی میں اللہ کی تمام نازل کردہ کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن پاک۔ میرے آقا غوث اعظم وہ ہیں جنہیں رب نے قرآن کا علم عطا فرمایا، میرے غریب نواز وہ ہیں جنہیں رب نے قرآن کا علم عطا فرمایا۔ تو جب انہیں وہ کتاب کا علم دیا اور اس کی طاقت و قوت کا یہ عالم، تو امت مصطفیٰ کو، رسول پاک علیہ السلام کی امت کو اللہ تبارک و تعالی نے، امت کے اولیاء کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا۔ یقیناً مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ان تمام بدبودار لوگوں سے جن کے عقیدے سڑ گئے، گل گئے، گھن گئے، اور جن کے آباء و اجداد جہنم میں آرام فرما رہے ہیں، یہ بھی آرام فرمانے والے ہیں کچھ دنوں میں۔ جو نبی کی گستاخی کر کے دنیا سے جائے گا، جو اولیاء اکرام کا گستاخ ہو کر کے دنیا سے جائے گا، وہ جہنم میں ایئر کنڈیشن میں آرام کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اہل سنت والجماعت قبر میں مصطفیٰ کی محبت، اولیاء کی محبت لے کر کے پہنچیں گے، اعمال صالحہ کر لے کر پہنچیں گے، تو پھر ہماری قبر کا عالم یہ ہوگا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ سامعین محترم، بیان مختصر کرنا تھا، مگر پھر بھی 20-21 منٹ کا، 22 منٹ کا یہ بیان ہو گیا۔ اب اسی بیان میں ایک مسئلہ عرض کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں عصر کے بعد قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے، یہ مسئلہ غلط۔ عصر بعد تلاوت قرآن بالکل کی جا سکتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عصر کی نماز کے بعد قضائے عمری نہیں پڑھنا چاہیے، تو عصر کی نماز کے بعد باقاعدہ قضائے عمری پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، جب مکروہ ٹائم ہو جائے تو پھر نماز چاہے ادا ہو چاہے قضا ہو، کوئی بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بلائے عظیم جو روئے زمین پر نازل ہوئی ہے، یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بلا سے ہر مسلمان کی، ہم اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ قرآن پاک کے 19ویں پارے میں سورہ نمل کے بارے میں، سورہ نمل کی میں نے یہ تفسیر آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ خاک پائے اعلی حضرت محمد حافظ محمد فرید قادری رضوی۔ السلام علیکم۔